السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر صحیح بخاری کی احادیث کے ریفرنسز میں آپ کو بتا دوں گا، آپ اسے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ مسئلہ تقدیر کو آپ بآسانی سمجھ لیں گے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ دیکھیں، میں ایک لائن یہاں پر اس پیج کے اوپر ڈرا کر رہا ہوں۔ یہ لائن میں نے ڈرا کیا، اس کے بیچ میں ابھی آپ یہ سمجھیں کہ میں یہاں پر ابھی پیدا ہوں، میری پیدائش کا موقع یہ ہے، میری پیدائش کا موقع یہ ہے۔ جیسے ہی میں پیدا ہوا ہوں، میں کیا کیا کروں گا، اپنی مرضی سے میں کیا کیا کام کروں گا، میں اپنی مرضی سے کیا کیا کام کروں گا، وہ اس لائن کے بیچ پہ ایک ایک پکچر میرے سامنے آ رہی ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میری سٹوری لکھنا شروع ہوگی، یعنی میں کیا کیا کام کروں گا وہ سب کچھ لکھنا شروع ہو گیا، اور یہ سٹوری ایسی ہے جو کہ ویڈیو کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ یہ سٹوری تو رائٹنگ کی فارم میں ہوتی ہے نا، ریٹن فارم میں ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیں کہ یہ سٹوری جو ہے ویڈیو کی فارم میں یہ پوری چل رہی ہے۔ میں یہاں سے پیدا ہوا، میری پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد میں کیا کیا کروں گا اپنی مرضی سے کرتے یہ میری سٹوری لکھی جا رہی ہے ویڈیو کی فارم میں۔ اب میں یہاں پر پہنچتا ہوں، یعنی میں پریزنٹ میں پہنچتا ہوں، میں اپنی ایج پہ پہنچ گیا ہوں، میں 28 ایئر کا ہوں، یعنی میں یہاں پر ابھی پریزنٹ میں ہوں۔ تو یعنی یہ پوری سٹوری میری لکھی جا چکی ہے، یعنی یہ پوری سٹوری سے میں گزر چکا ہوں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے جو میں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہی سٹوری چلتی جائے گی، اور ایٹ دی اینڈ میں نے یہاں پر آ کے مر جانا ہے، یعنی یہ میرا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیوچر ہے، اور اسی لحاظ سے پھر میرا یہ کیا ہو گیا، یہ پاسٹ ہو گیا، یعنی یہ سارا پوائنٹ میرے پاس پاسٹ ہو گیا، یہ میرے پاس پریزنٹ کا پوائنٹ ہو گیا، اور یہ میرا فیوچر کا پوائنٹ ہو گیا۔ اچھا، اب میں 28 ایئر میری جو ہے نا، مطلب ایج ہے، 28 ایج ہے میری، تو میں یہاں پہ پریزنٹ کے بیچ میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یعنی یہ ایک پورا ٹائم، یہاں سے ٹائم سٹارٹ ہوا ہے اور میرا ٹائم یہاں پر جا کے اینڈ ہو رہا ہے۔ تو جو میں نے ٹائم گزار لی ہے اس کے بارے میں تو میں جانتا ہوں نا، لیکن جو میں نے ابھی ٹائم گزارا نہیں ہے، یعنی جو آگے میرا والا جو فیوچر ہے وہ میں نہیں جانتا۔ کیونکہ میں ٹائم کے بیچ میں ایگزسٹ کرتا ہوں، جس ٹائم تک کہ وہ ٹائم میں ایکسپیرینس نہیں کروں گا تب تک میں اس ٹائم کو جان نہیں سکتا۔ لیکن اب آپ نے ایک چیز امیجن کرنی ہے کہ ایک رب یعنی اللہ، وہ اس ٹائم کی زون سے ہی آزاد ہے، یعنی یہ جو آپ نے اپنی مرضی سے پوری زندگی گزاری ہے، وہ رب تو اس ٹائم کی زون سے آزاد ہے، تو وہ یہاں پر یعنی دور بیٹھا ہوا اس پوری ٹائم کو، لائن کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کا یہاں پہ اس دن، اس گھنٹے میں، اس منٹ میں، اس سیکنڈ میں آپ نے کیا کیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس گھنٹے میں کیا کرتے رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ ابھی کیا کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ آگے جا کر اس پوائنٹ پر جا کے کیا کرو گے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی آپ اپنی مرضی سے اس پوائنٹ پر آ کر کیا کرو گے، آپ کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ کیوں؟ اللہ ٹائم زون سے باہر ہے، اور اللہ کے سامنے یہ پوری کی پوری ٹائم زون ساری آپ کی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو تو وہی حصہ، یعنی یہ والا حصہ صرف جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے وہی آپ کے سامنے، یعنی اسی کو آپ فیل کر سکو گے، اگلے ٹائم کو آپ فیل نہیں کر سکو گے۔ لیکن اللہ جو اس ٹائم لائن سے بالکل پرے ہے، وہ اس پورے ٹائم کو ایٹ اے ٹائم جو ہے نا دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ایک ایک پل کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے کیا ہے، اس ٹائم کے لیے، یعنی اس سے آگے والا ٹائم آپ کے لیے اننون ہے، بھی آپ نے اس کو نہیں ایکسپیرینس کیا، اس وجہ سے آپ کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کو آپ کی یہ پوری ٹائم لائن جو آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہو وہ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی یہ جو پوری سٹوری ہے جو آپ اپنی مرضی سے گزارو گے وہ اللہ کو پتہ ہے، یعنی یہ پوری آپ کی تقدیر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ٹائم سے آزاد ہے، اس پوری تقدیر کو، یعنی جس ٹائم آپ پیدا ہوئے اس پوری تقدیر کو اللہ پاک نے اٹھا کے آپ کی پیدائش کے ٹائم، جس ٹائم آپ رحم مادر میں تھے تو اسی ٹائم ہی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقدیر ہے، یعنی جو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو اس پوری ٹائم لائن کو، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ اس ٹائم سے پرے ہے، اور اسی پوری ٹائم لائن کو اٹھا کے آپ کی پیدائش کے وقت اللہ نے لکھ دی ہے۔ کیونکہ اللہ ٹائم سے آزاد ہے۔ اب اسی طرح اس آپ حدیث کو سمجھے تو یہاں پر دیکھیں کیا آتا ہے، آپ نے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 65
9:4 سے آن ورڈ یہ احادیث آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے، اور یہ اینگل اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا انشاءاللہ آپ کے لیے، پھر یہ مسئلہ تقدیر جو ہے وہ بآسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب ایک شخص تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں سے ممتاز ہوں گے کیا؟ یعنی وہ الگ ہوں گے، منفرد ہوں گے، وہ ہائی لائٹڈ ہوں گے یا اوپر ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم عمل ہی کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، یعنی اس سے مراد کیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو زندگی گزارے گا اسی عمل کو اللہ پاک نے یہاں پہ لکھ دیا۔ تو جس ٹائم وہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد جو اعمال کرے گا وہ پہلے سے لکھ دیے گئے، وہ اپنی مرضی سے جو اعمال کرے گا وہ پہلے سے لکھ دیے گئے۔ اچھا، اب اس کے بیچ میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے۔ جس ٹائم میں نے آپ سے کہا نا کہ پیدائش کا وقت، یعنی اس پیدائش سے میں کیا مراد لیتا ہوں کہ جب ایک انسان غلط اور صحیح کے بیچ میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے، اس کے بعد جو لمحات گزریں گے وہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق گزر رہے ہوں گے، لیکن جس ٹائم وہ شعور بھی نہیں ہے، اس کو شعور عطا نہیں کیا گیا، تو وہ جو ہے نا اس ٹائم فطرت پر رہے گا۔ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی مسلمان بنا دیتے ہیں، کوئی نصارہ بنا دیتے ہیں، لیکن جس ٹائم اس کو شعور آ جاتا ہے، غلط اور صحیح کے بیچ میں فیصلہ کرنا آ جاتا ہے، یعنی اس کی مرضی وہاں پر چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ مسلمان بھی ہے تو اپنے رب کو صحیح طرح سے تلاش کرے، حقیقت میں جانے کہ اصل میں کیا اس کا وہ رب ہے، کیا وہ جس دین کو فالو کر رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اب وہ اسلام ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، کرسچینٹی ہو، یا پھر یہودیت ہو۔ تو اسی طرح ایک حدیث آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر پیدا نہ ہو، لیکن اس کے والدین اسے یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ اب جانور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ پاک نے جانور کو بھی اس کی فطرت پر ہی پیدا کیا، اللہ نے کبھی بھی اس کے کان کٹے ہوئے پیدا نہیں کیا اس کو، لیکن لوگ خود جو ہے نا کان کاٹ کے اس کی نشانیاں لگا دیتے ہیں، جب پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نشانیاں لگانے کے لیے ان کے اوپر زخم لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کا اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے جو بچپن میں ہی مر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرے گا، یعنی جو وہ اپنی زندگی، یعنی یہ جو پوری اپنی وہ زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے یہ جو پوری زندگی گزارے گا وہ کیسی گزارے گا اللہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ موت بھی لکھی ہوئی تھی۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں کہ اللہ جس ٹائم اس کو موت عطا کر دے، تو اس کی موت بچپن میں ہی لکھ دی گئی تھی، تو وہ تقدیر جو کہ موجود تھی وہ اس کو ایکسپیرینس نہیں کر پایا۔ اچھا، اس کے بیچ میں ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ 2 احادیث ہیں، ایک یہ پوری 2 احادیث۔ اس کا اچھا منظر پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، صحابہ کرام سے کہا، جنگ میں موقع میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک شخص یعنی اگر کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ اب ایک صاحب نے جا کر ان کا پیچھا کیا اور وہ شخص اللہ کے راستے میں بہت زیادہ لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لوگوں کو مار رہا تھا، دشمنوں کو قتل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو ایک صاحب ان کا پیچھا کرنے لگ گئے، بالآخر ان کو زخم اتنے زیادہ لگے کہ انہوں نے اپنی تلوار، یعنی وہ زخم کی تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے جلد بازی میں خودکشی کر لی اپنی تلوار کے اوپر گر کے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوزخیوں والے کام کرتا رہتا ہے، یعنی میں آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی جنت والے کام کرتا رہتا ہے، بریکٹ میں اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، لیکن جس ٹائم اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے اوپر وہ تقدیر غالب ہو جاتی ہے، یعنی پوری زندگی ایک شخص نے جنتی والا کام کیا اپنی مرضی سے، بالآخر اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، وہ تو نہیں جانتا لیکن اس کا رب جانتا ہے، تو ایک دم سے اپنی زندگی کو چینج کر لیتا ہے، اپنی جو ہے نا زندگیوں کو، یعنی اللہ کے جو تابع فرمان اس کی زندگی تھی اس کو ہٹا کر اس نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، تو وہ کیا ہوا، وہ جہنم کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس نے اپنی زندگی پہلے جنت والے ہی اعمال کر رہا تھا،
لیکن بالآخر صبر نہ کر پایا، تو اس وجہ سے ایک دم سے اپنی مرضی سے ہی اس نے خودکشی کر لی، یعنی وہ زخموں کو برداشت نہیں کر پایا تو اپنی مرضی سے ہی اس نے خودکشی کر لی اور جہنم کے بیچ میں چلا گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی ان کی اس طرح سے گزر رہی ہوتی ہے کہ دوزخیوں والے کام وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بالآخر جس ٹائم اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو سیریس لے لیتا ہے اور اللہ پاک پھر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اس کی اپنی مرضی ہی شامل ہوتی ہے، یعنی یہ جو مرضی سے لکھی ہوئی اس کی تقدیر ہے، یعنی یہ جو مرضی سے وہ کام جو کر رہا ہے وہ پوری تقدیر اس کے پیدائش کے وقت رحم مادر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ میری ورکنگ تھی، اس سے ریلیٹڈ جو میرے پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ لوگ کے پاس اختیار ہے، دلائل کی بنیاد کے اوپر آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔